Assalamu alaikum. Hello, dear students. I hope you will be fine, happy, and healthy today. Today, we are going to begin the second part of drug abuse in youth of Pakistan. On page number 169, the last paragraph, we will begin today. Page number 169. So, वही drug abuse वाला किस्सा जारी था. Parents, if not engrossed in too much in their career, تو مصنف کہتا ہے کہ پیرنٹس والدین اف ناٹ انگراسڈ اگر وہ زیادہ مشغول نہ ہو، زیادہ مگن نہ ہو، زیادہ مصروف نہ ہو، ٹو مچ ان دیئر کریئر اپنے کام میں بہت زیادہ اگر والدین مگن نہ ہو، مصروف نہ ہو، جو بھی ان کے کاروبار ہو اور ان میں اگر بہت زیادہ مصروف نہ ہو، کین کوئکلی پرسیو تو وہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اینڈ ریکگنائز اور جان سکتے ہیں، تسلیم بھی کر سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ سمجھ اور جان سکتے ہیں that their children are addicted to some illicit substance کہ ان کے بچے کسی غیر قانونی اشیاء کی طرف عادی ہو گئے ہیں، مطلب نشے کے عادی ہو گئے ہیں. اپنے والدین اپنے بچوں کے کرتوت سے بھی وہ سمجھ سکتے ہیں اگر وہ بہت زیادہ مصروف نہ ہو والدین. سبسٹن مین اشیاء. ایپ پیرنٹس نوٹس اگر والدین یہ جائزہ لے لے، یہ دیکھ لے، نوٹس مین دیکھ لے، دیٹ دیئر چلڈرن ہیو ڈیپلی ایمیشیٹڈ باڈی کہ ان کی جسم کی زیادہ، ڈیپلی تو گہرے طور پر لیکن زیادہ، ایمیشیٹڈ باڈی کمزور جسم ہے کہ ان کے بچوں کی جسم زیادہ کمزور ہے. اسٹرانگ لاس آف ایپیٹائٹ اور ان کو اسٹرانگ لاس آف ایپیٹائٹ ہے، اشتہا کی کمی ہے. لاس مین کمی یا نقصان معنی ہے، لیکن یہاں کمی ہے، بھوک انہیں نہیں لگتی ہے ان کے بچوں کو. اور ڈیفیکلٹی ان بریدنگ ان فٹیگ اور انہیں سانس لینے اور میں مشکلات ہے اور تھکاوٹ بھی محسوس کرتے ہیں جب والدین کو یہ پتہ چلتا ہے. اسٹرانگ نروس ڈسٹربنس اور اس کی مضبوط یا زیادہ اعصابی کمزوری ہے. اسٹرانگ نرول ڈسٹربنس مین اعصابی طور پر وہ پریشان ہے یا اعصابی کمزوری بھی وہ پیش کر رہے ہیں. لانگ ہوم ایبسنس اور طویل وقت سے وہ گھر سے زیادہ وقت باہر بھی گزار دیتے ہیں، گھر کو نہیں آتے ہیں، ہوم ایبسنس کے شکار ہیں. ایکسٹرا منی ڈیمانڈ زیادہ رقم کا مطالبہ کرتے ہیں. ٹیلنگ لائی ٹو گیٹ منی اور رقم حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. آئسولیشن تنہا پسند ہوتے ہیں جب بچے تنہا پسند ہوتے ہیں. ریمیننگ اوے فرام ادر اور دوسروں سے دور رہتے ہیں. ریمیننگ اوے رہتے ہیں دور، فرام ادر دوسروں سے. لانگ سلیپنگ ٹائم ان کے سونے کے وقت لمبا ہوتا ہے، مطلب زیادہ اکثر سوتے رہتے ہیں. لیزینس ان پر سستی اور کاہلی چھائی ہوئی ہے. فیل فیسز ان کے زرد چہرے ہو. ٹریمرز اینڈ فنگر اور ان کے انگلیوں میں کپ کپی ہو یا راشا ہو، جو لرزتے ہیں انگلیاں، ان کے انگلیاں بھی لرزنے شروع کر دیتے ہیں. irregularities اینڈ ورک اینڈ اسٹڈیز اور کام اور مطالعے میں بے قاعدگی کے شکار ہوتے ہیں. نو انٹرسٹ ان ایوری بڈی لائف اور روزمرہ زندگی میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی ہے. ریڈ آئیز ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں. سلرڈ اسپیچ ان کے باتوں کی انداز بڑبڑاہٹ والی ہوتی ہے، رائٹ، یا بولنے میں وہ بڑبڑاہٹ سا محسوس کرتے ہیں. یا غیر فہم باتیں کرتی ہے جو فہم سوچ اور سمجھ والے نہیں ہوتے ہیں. سرکلز انڈر دا آئیز آنکھوں کے ارد گرد دائرے بنے ہوئے ہیں، سیاہ دائرے بنے ہوئے ہیں. نیگلیکٹ آف پرسنل ہائیجین نیگلیکٹ اور وہ نظر انداز کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں. پرسنل ہائیجین میں ذاتی صحت و صفائی میں بھی وہ نفرت غفلت کرتے ہیں. اینڈ میکس اینڈ ٹریسز آف ابیوز آن دا باڈی اینڈ مارکس اور نشانات، اینڈ ٹریسز اور علامات ہوتے ہیں، آپ ابیوز عادی لوگوں کے، آن دا باڈی ان کے جسموں پر عادی لوگوں کے نشانات اور
علامات ہوتے ہیں. دے شوڈ امیڈیٹلی سیکس میڈیکل ہیلپ فار دیئر چلڈرن. جب والدین ایسے حالات میں اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں فوری طور پر اپنے بچوں کے لیے طبی امداد فراہم کرنی چاہیے. دے شوڈ امیڈیٹلی انہیں فوراً سیکھ فراہم کرنی چاہیے میڈیکل ہیلپ, طبی امداد فار دیئر چلڈرن, اپنے بچوں کے لیے. ریگریٹیبلی, یہ افسوس کی بات ہے, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ڈونٹ ٹرین اسٹوڈنٹ ہاؤ ٹو مینیج ایکیڈیمک اسٹریس. یہ افسوس کی بات ہے کہ اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ڈونٹ ٹرین اسٹوڈنٹ, ہمارے تعلیمی ادارے بھی طلبہ کو تربیت نہیں دیتے ہیں, ہاؤ ٹو مینیج ایکیڈیمک اسٹریس, کہ تعلیمی دباؤ سے کیسے نمٹا جائے, ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے. ٹیچر شوڈ گائیڈ اسٹوڈنٹ, طلبہ کو چاہیے کہ اساتذہ کو چاہیے کہ طلبہ کو گائیڈ کر لے, طلبہ کی رہنمائی کر لے. دیٹ دے شوڈ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن, کہ انہیں حقیقت پسند توقعات رکھنی چاہیے ریگارڈنگ پیرنٹل سوشل اینڈ ایکیڈیمک پریشر, پدرانہ سماجی اور تعلیمی دباؤ کے لحاظ سے ان کی حقیقت پسند ایکسپیکٹیشن توقعات ہونی چاہیے. ٹو اوائڈ دا فٹ فال آف illicit سبسٹینس یوز, تاکہ وہ بچا جائے, اوائڈ احتراز کر لے, دا فٹ فال گڑے سے, یا گڑے کو گرنے سے بچا جائے, اب illicit سبسٹینس ابیوز, غیر قانونی اشیاء کی استعمال سے یا عادی ہونے سے, تاکہ وہ غیر قانونی یا نشے کی چیزوں میں عادی نہ ہو جائے. انہیں ریئلسٹک یا حقیقت پسندانہ انداز اختیار کرنی چاہیے تاکہ وہ اس گڑے کو گر نہ جائے. فٹ فالز مین گڑے. Education our students about the consequences of alcohol and drug abuse may only deter them for a little while. ایجوکیشن اور اسٹوڈنٹ, ہمارے طلبہ کو تعلیم دینا about the consequences of alcohol and drug, یعنی شراب اور نشے کی نتائج سے, about the consequences مین نتائج سے, of alcohol شراب کے, and drug abuse اور نشے کے عادی ہونے سے, میں only deter them for a little while, ان کو باز رکھتے ہیں, ان کو منع کرتے ہیں. deter mean باز رکھنا, منع کرنا, for a little while کچھ وقت کے لیے ان کو ان سے منع کر دیتے ہیں. we must also offer additional option, ہمیں پیش کرنی چاہیے, we must ہمیں ضرور یہ بھی پیش کرنی چاہیے, ایڈیشنل آپشن مین اضافی طریقہ کار ہمیں دینی چاہیے, such as exercise program under the guidance of a trained health and physical education instructor. ہمیں یعنی طلبہ کو اور بھی اضافی طریقہ کار یا دوسرے آپشن بھی دینی چاہیے تفریح کے جیسا کہ ایک جسمانی تعلیم کے, صحت و جسمانی ماہر تعلیم کے زیر اثر ان کو کچھ ایکسرسائز دینی چاہیے, سچ ایز ایکسرسائز جیسا کہ مختلف قسم کی ورزش والے پروگرامیں, انڈر دا گائیڈنس آف اے ٹرینڈ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشنل انسٹرکٹر, ایک تربیتی یافتہ صحت و جسمانی تعلیم کے استاذ کے ذریعے سے. اسی طرح ہمیں انڈیویجول کونسلنگ, انفرادی مشاورت بھی طلبہ سے کرنی چاہیے, اینڈ ایمپسائزنگ دا اسٹوڈنٹ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو فیملی بیک ہوم, اور ہمیں طلبہ پر یہ زور دینی چاہیے, یہ تاکید کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ روابط میں رہے, اپنے گھر اور خاندان کے ساتھ رابطے میں رہے, ان کے ساتھ رابطے قائم کرے, یعنی اساتذہ کو یہ کام کرنی چاہیے. مور مزید برآں یا اس کے علاوہ, ایوری کالج شوڈ آفر اورینٹیشن ویکینڈ, ہر ایک کالج کو اہتمام کرنی چاہیے, شوڈ آفر پیش کرنی چاہیے مطلب اہتمام کرنی چاہیے, اورینٹیشن ویکینڈ اگاہی والے ہفتے کے, یعنی ویکینڈ جب ہفتے اور اتوار کی چھٹی ہو تو اسی ہی ویکینڈ پر اہتمام کرنے چاہیے اگاہی کا. To create awareness among the student about spiritual, physical, psychological and social repercussion of the abuse of drug, تاکہ وہ بچوں میں یہ شعور پیدا کرے, to create awareness تاکہ شعور پیدا کرے among the student طلبہ میں سے, about spiritual, physical, psychological
مطلب روحانی، جسمانی، نفسیاتی اینڈ سوشیٹل مین اور معاشرتی ریپرکشن اثرات آف دا ابیوز آف ڈرگ، نشے کی استعمال کی یا نشے کی لعنت کی، کہ نشے کے لعنت کے اثرات کیا ہوتے ہیں، روحانی زندگی پر ان کے اثرات کیا ہوتے ہیں، جسمانی پر، نفسیاتی پر، معاشرتی پر، یعنی وہ تباہال ہوتا ہے نشے والا آدمی۔ تو جب یہ ہم ان کو وضاحت کر لیں تو طلبہ پھر اس سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے ایفرٹس شوڈ بی میڈ، کوشش کرنی چاہیے یا جدوجہد کرنی چاہیے ٹو کنٹرول دا یوز آف ٹبیکو ان دا کیمپسز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، کہ کنٹرول کر لے، قابو کر لے، بند کر لے دا یوز آف ٹبیکو، تمباکو کے استعمال کو، ان دا کیمپسز آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، تعلیمی اداروں کے حدود میں، تعلیمی اداروں کے حدود میں سگریٹ پر بھی پابندی لگانی چاہیے، قابو کرنی چاہیے، بیکاز اٹ از گیٹ وے ٹو ڈرگ ابیوز، کیونکہ یہ نشے کی لعنت کی طرف ایک گزرگاہ ہے، داخلی دروازہ ہے، پہلے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں، گیٹ وے ہے۔ Most of the youth usually start with soft drug like cigarette, chalia, gutka, نسوار and فان۔ اکثر نوجوان جو ہیں، موسٹ آف دا یوتھ، اکثر نوجوان، یوزلی عموماً، اسٹارٹ وتھ سافٹ ڈرنک، وہ ان سافٹ ڈرگ سے شروع کرتے ہیں۔ سافٹ ڈرنک مین کم اثر کرنے والے نشے کی چیزوں سے شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ سگریٹ ہے، چالیا ہے، گٹکا ہے، نسوار ہے اور فان ہے۔ اینڈ دین موو ٹو ہارڈ ڈرگس، اور پھر وہ منتقل ہوتی ہے ہارڈ ڈرگس کی طرف، یعنی خطرناک ڈرگز، منشیات کی طرف منتقل ہوتے ہیں، لائک ہیروئن، افیون، کوکین، جیسے کہ ہیروئن ہے، افیون ہے، کوکین ہے، آئس ہے اینڈ شیشہ ہے، اس کی طرف پھر بعد میں چلے جاتے ہیں۔ پیپل ہو اسٹارٹ اسموکنگ سیگریٹ، وہ لوگ جو سیگریٹ نوشی شروع کرتا ہے، اور ڈرنک الکوہل یا شراب پیتا ہے، ایٹ اے ینگ ایج، نوجوانی کی عمر میں جو لوگ شراب پیتے ہیں یا سیگریٹ نوشی شروع کرتا ہے، آر مچ مور لائکلی ٹو ایکسپیریمنٹ ود اللیگل ڈرگز، ان کے بہت زیادہ چانسز ہے کہ وہ غیر قانونی منشیات کے تجربے سے گزر جائے، دین پیپل ہو ڈونٹ اسموک اور ڈرنک، بنسبت ان لوگوں کے جو سیگریٹ نہیں پیتے ہیں یا شراب نہیں پیتے ہیں، تو ان لوگوں کی بنسبت وہ لوگ جو سیگریٹ نوشی یا شراب نوشی میں ملوث ہوتے ہیں، اور ان کے پھر وہ ہارڈ ڈرگز میں انوالو ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ سپورٹیو فیملیز اینڈ کنڈوسیو ایٹماسفیئر، سپورٹیو فیملیز مین معاون خاندانے یا مددگار خاندانے، اینڈ کنڈوسیو ایٹماسفیئر آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، اور سازگار ماحول تعلیمی اداروں کا، یعنی تعلیمی اداروں کا سازگار ماحول اور معاون خاندانے، آر اسینشیل ٹو ریزنگ سوشلی، مینٹلی اینڈ فزیکلی ہیلتھی اینڈ ویل ایڈجسٹڈ چلڈرن، یہ لازمی ہے، یعنی مددگار یا معاون خاندان اور سازگار تعلیمی اداروں کی وجود لازمی ہے، ٹو ریزنگ کے پیدا کرے، کہ تربیت کرے، سوشلی سماجی تربیت کرے، مینٹلی ذہنی اینڈ فزیکلی اور جسمانی تربیت کرے، ہیلتھی اینڈ ویل ایڈجسٹڈ چلڈرن، صحت مند اور اچھے مطابقت والے بچوں کے، صحت مند اور اچھے مطابقت والے بچوں کے وہ صحیح طور پر تربیت کرے، اور یہ والدین کے لیے بھی اور تعلیمی اداروں کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ یہ تربیت کر لیں۔ اینڈ پریونٹنگ لیٹر ایڈولیسنس پرابلم، اور بعد میں بلوغت کے بعد والے پرابلم، مسائل کی تدارک بھی کریں، ان کے لیے لازمی ہے۔ دا چیلنجز فیسڈ بائی مینی پیرنٹس، دا چیلنجز مین مقابلے یا للکار یا چیلنج بھی ہم اسے کہتے ہیں، جو بہت سے والدین کو جس کا سامنا کرنا ہے، بہت سے والدین کو جن مقابلوں کا سامنا کرنا ہے، جس للکار کا سامنا کرنا ہے، وہ یہ ہے ایز بیلنسنگ فیملی اینڈ ورک لائف، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان اور روزمرہ کے کام میں توازن قائم کرے، سارا وقت کام کو نہ دے، روزمرہ کے کام کو، پیشے کو یا باہر والے کام کو سارا وقت نہ دے۔ جگلنگ فائنینشیل کمٹمنٹ ود ایڈیکویٹ سپورٹ اینڈ
یا جگلنگ فائنینشیل کمٹمنٹ اور معاشی وعدے جو ہے وہ پورا کرے. جگلنگ کا یہاں معنی ہے پورا کرے فائنینشیل کمٹمنٹ، معاشی وعدوں کو بھی، جو ان کی معاش کے لیے جدوجہد ہوتا ہے تو ان کو بھی پورا کرے. ود ایڈیکیٹ سپورٹ اینڈ لیجر ٹائم، لیکن اس کے ساتھ ایڈیکیٹ سپورٹ اور لیجر ٹائم بھی ہو. کافی ایڈیکیٹ مین کافی سہارا اور فارغ وقت بھی ان کے ساتھ ہو فار فیملی، خاندان کے لیے. ٹو بی ٹوگیدر، کہ وہ اتحاد میں رہے، کہ وہ اکٹھے رہے، یعنی اپنے معاشی وعدوں کو پورا کرنے کے لیے کے ساتھ ساتھ وہ خاندان کے لیے وحدت اور اتحاد کے لیے بھی ٹائم دے دے. سم ٹائم پیرنٹس اسٹرگل ود ڈرگ ابیوز پرابلم، بعض اوقات والدین جو ڈرگ ابیوز، نشے کی لعنت والے مسائل سے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ یہ ختم کر لیں. with effort which affect their parenting skill، جو ان کے پدرانہ یا والدانہ اسکیل کو، مہارت کو متاثر کرتی ہیں. فیکٹر سچ ایز لیک آف سیکیورٹی، بعض عوامل جیسے کہ عدمی تحفظ، لیک مین کمی یا عدم، آپل سیکیورٹی تحفظ. ٹرسٹ اینڈ وارمتھ، بھروسہ اور گرمجوشی یا حدت. ان پیرنٹس چائلڈ ریلیشن شپ، والدین بچوں اور والدین کے تعلق میں جب گرمجوشی اور حدت کی کمی ہو، عدمی تحفظ کی کمی ہو تو ایسے عوامل. اسی طرح لیک آف اسٹرکچر، ڈھانچے یا ترکیب کی کمی ہو. ان فیملی لائف، خاندانی زندگی میں ایک ترتیب نہ ہو، ایک ڈھانچہ ان کا نہ ہو، قدر ایک دوسرے کی قدر نہ ہو. اینڈ ان اپروپریٹ ڈسپلن، اور غیر موزون نظم و ضبط ہو. پریکٹس یعنی نظم و ضبط والے مختلف کامیں جاری ہو جب خاندان میں نظم و ضبط نہ ہو. اینڈ انسفیشینٹ لمٹ سیٹنگ، اور حدود کا تعین بھی نہیں ہو. لمٹ مین حدود، تعین سیٹنگ تعین. انسفیشینٹ ناکافی حدود کا تعین ہو، یعنی ہر ایک کے اپنے اپنے حدود بھی نہیں دیے گئے ہوں. کین رینڈر چلڈرن ٹو اے گریٹ رسک، یہ بچوں کو ایک بہت بڑے خطرے کی طرف لے جاتی ہے. بچوں کو ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار کرتے ہیں، بچوں کو ایک خطرے کے شکار کر دیتے ہیں. پرابلم بیہیویئر، ناقص رویوں کا، پھر بچے ناقص رویے اختیار کرتے ہیں. پرابلم مسائل، بیہیویئر ان کے رویوں میں پرابلم ہوتے ہیں، مطلب ناقص رویے اختیار کرتے ہیں. اینڈ سبسیکوینٹ ڈرگ ابیوز، اور آخر میں وہ نشے کی لعنت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں جب خاندانوں میں یہ ان چیزوں کی کمی ہو جو ذکر ہوئے. اینڈ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر، اور وہ ذہنی صحت کی خرابیوں کی شکار بھی ہوتے ہیں وہ بچے. ڈس آرڈر مینس بیماریاں یا خرابیاں، مینٹل ہیلتھ یعنی ذہنی صحت کے خرابیاں بھی اسی ہی خاندان میں ہوتے ہیں جن میں ان مذکورہ خوبیوں کی کمی ہو. ایڈیکیٹ میجر شوڈ آلسو بی ٹیکن، معقول اقدامات ہونی چاہیے. ایڈیکیٹ مین معقول، میجر اقدامات، شوڈ آلسو بی ٹیکن یہ لینی چاہیے. بائی دا اتھارٹیز، ارباب اختیار، ارباب اختیار کو بھی یا جو عہدوں والا ہو، عہدیداروں کو بھی کافی اقدامات اٹھانی چاہیے. ان ایجوکیشن، جو تعلیم کے ارباب اختیار ہیں ان کو اقدامات اٹھانی چاہیے. ٹو امپلیمنٹ کمپلسری ڈرگ ایجوکیشن، کہ وہ نافذ العمل کرے. امپلیمنٹ میں لاگو کرے، نافذ کرے. کمپلسری ڈرگ ایجوکیشن، لازمی منشیات سے متعلق تعلیم، یعنی تعلیم میں منشیات سے متعلق مضامین کو شامل کرے. ان ایوری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن، ہر ایک تعلیمی ادارے میں. اینڈ ٹرین ٹیچر ٹو پرووائڈ ڈرگ پریونشن ایجوکیشن، اور اساتذہ کو بھی تربیت دینی چاہیے کہ وہ ڈرگ مین منشیات کے روک تھام کی تعلیم بچوں کو مہیا کرے، بچوں کو دے دے. پریونشن مین روک تھام، ترک کرنے کی تعلیم دے دے. اویئرنیس کمپینز شوڈ بی رن تھرو ماس میڈیا. اویئرنیس کمپین مین آگاہی کی مہم، شوڈ بی رن چلائی جائے، تھرو ماس میڈیا ذرائع ابلاغ کے ذریعے آگاہی کی مہم چلائی جائیں. تھیٹر اینڈ ایسے کانٹیکسٹ، تھیٹر مین سنیما گھروں کے ذریعے آگاہی مہم چلایا جائے. ایسے کانٹیسٹ، مضمون نویسی کے مقابلوں کے ذریعے سے آگاہی مہم چلایا جائے.
لیکچرز تقاریر کے ذریعے لیکچروں کے ذریعے سے، ڈکلیمیشن اور جوشیلے تقریروں اور مباحثوں کے ذریعے آگاہی مہم چلانی چاہیے. شوڈ بی آرگنائزڈ، ان کو منظم کرنی چاہیے. ان اسکول کالجز اینڈ یونیورسٹیز فار اویئرنیس، اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، تاکہ لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے. یعنی شعور پیدا کرنے کے لیے اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ سب کچھ مطلب ذرائع ابلاغ، تھیٹر، مضمون نویسی، لیکچرز، ڈکلمیشن کا اہتمام کیا جائے. Proper counseling for early user and anti-drug youth cell should be established in colleges and universities. اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں باقاعدہ مشاورت والا نظام قائم کیا جائے ابتدائی عادی لوگوں کے لیے. ارلی یوزر مین ابتدائی کم عمر عادی لوگوں کے لیے کونسلنگ مشاورت والا انتظام کیا جائے. اینڈ اینٹی ڈرگ یوتھ سیل، اور اینٹی ڈرگ یوتھ سیل نامی ادارہ قائم کیا جائے. مطلب یہ تنظیم بنائی جائے. اینٹی ڈرگ مین منشیات کے خلاف، یوتھ سیل نوجوانوں کا حلقہ بنایا جائے جو منشیات کے خلاف ہو. شوڈ بی اسٹیبلشڈ، یہ قائم کی جائے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں. If these strategies are adopted with integrity and good faith، اگر یہ حکمت عملیہ اسٹریٹجیز مین حکمت عملیہ اختیار کی گئی، اور اڈاپٹیڈ اختیار کی گئی، ود انٹیگریٹی ایمانداری کے ساتھ، اینڈ گڈ فیتھ اور خلوص نیت کے ساتھ، وی کین ناٹ اونلی کنٹرول بٹ ایراڈیکیٹ the evil of drug abuse from our youth in particular and society in general. تو ہم نہ صرف نشے کی لعنت کو اپنے نوجوانوں سے بلکہ سارے معاشرے سے مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں. وی کین ناٹ اونلی کنٹرول، نہ صرف ہم قابو پا سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، بٹ ایراڈیکیٹ، لیکن جڑ سے اکاڑ سکتے ہیں، مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں. دا ایول آف ڈرگ ابیوز، نشے کی لعنت والی یہ بیماری، یہ ایول، یہ لعنت، فرام اور یوتھ، اپنے نوجوانوں سے، ان پرٹیکولر خاص طور پر نوجوانوں سے یہ نشے کی لعنت ختم کر سکتے ہیں. اینڈ سوسائٹی ان جنرل، اور عام طور پر معاشرے سے بھی ہم یہ نشے کی لعنت ختم کر سکتے ہیں اگر مندرجہ بالا اقدامات کو عملی جامہ پہنایا گیا. I hope, dear students, you will have learned this. Try to read it again and again, and try to improve your vocabulary and your English. If you have some problem in the tenses, active passive, direct and indirect, part of speech, or other grammatical structure, so already we have uploaded all these things on the channel. Try to watch them through a playlist, and because in playlist all the things are in proper order. Thank you so much. Khuda Hafiz.